جی میرے محترم، میں نے یہ ویڈیو خاص طور پر پاکستانی شہریوں کے لیے بنائی ہے۔ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جو بھی جج بھرتی ہو وہ میرٹ پہ ہو۔ اب آواز ذرا ایسا کر لیں۔ آپ سے مخاطب اس وجہ سے ہوں کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے لاہور چلا گیا تھا۔ اس میں نے اپنا تھوڑا سا میڈیکل چیک اپ بھی کرانا تھا، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے تکالیف جسمانی شروع ہو گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ تھوڑا سا آؤٹنگ بھی ہو جائے۔ تو میں پھر ملتان سے جب لاہور گیا تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جناب میرے مخالف جج ہیں جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب، انہوں نے کیا کیا، وہ جب ملتان بینچ میں آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ فرحت اقبال کا کیس اس کے پاس لگے، مگر سینئر جج انتظامی امور کو وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے منع کر دیا دفتر کو کہ یہ فرحت اقبال کا جو کیس ہے یہ دوبارہ جسٹس عابد حسین چٹھا کے پاس نہ آ جائے۔ لہذا اس نے انتظامی آرڈر جاری کر دیا۔ سرفراز ڈوگر صاحب سینئر جج تھے، تو ان کو یہ کیس ریفر کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جسٹس عابد حسین چٹھا اس پہ فیصلہ دے چکے ہیں اور اس کے بعد جسٹس علی باقر ندوی صاحب بھی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ یہ کیس تیسرے جج کو دیا جائے۔ تو مناسب جو بھی ریمارکس دیے اس پہ دفتر ہائی کورٹ ملتان بینچ نے میرا کیس جسٹس مزمل اختر شبیر کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے سماعت کیا، انہوں نے نوٹس کیا۔ جب پیشی آئی تو جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کی کوئی خاص مجبوری تھی، انہوں نے تمام کیس لیفٹ اوور کر دیے۔ اس لیفٹ اوور کے فوراً بعد جو جسٹس عابد حسین چٹھا تھے اس کو پتہ چلا کہ فرحت اقبال کا کیس لیفٹ اوور ہو گیا، تو اس نے زبردستی دھمکی دے کر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل جناب عثمانی صاحب کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیس کیونکہ لیفٹ اوور ہو گیا، لہذا اس کا کیس اٹھا کے مجھے بھیجو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بدماشی نہیں ہے کہ کسی اور جج کا کیس زبردستی اپنی کورٹ میں لگوانا، یہ بدماشی ہے۔ لہذا دفتر نے جو ہے فائل کو جسٹس مزمل اختر شبیر کی عدالت سے اٹھایا اور جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کو دے دیا۔ اس طرح ان کی جان بخشی ہو گئی، ورنہ پتہ نہیں ان کو ساتھ کیا سلوک کرتا، وہی سلوک کرتا جو جسٹس محمد شان گل نے دفتری اہلکاروں کو بلا کر انکوائریاں کی۔ یہ ذاتیات پہ اترے ہوئے لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس منصب پہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہاں جج کے منصب پہ بیٹھ کے منفی سرگرمیاں کرتی ہیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے 36 سال کی جو میری اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں اور چند کیسوں میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہوں، جس جج کو جس کے خلاف بغض ہو جائے، نفرت ہو جائے، ذاتیات پہ اتر آئے، تو پھر اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ جج کو چاہیے کہ جس کے ساتھ اناد ہو گیا ہے، نفرت ہو گئی ہے، ناپسندیدہ کوئی سب کام ہو گیا ہے، اس سے جان چھڑوانے کے لیے کیس کو واپس کر دے۔ یہ کام جسٹس محمد شان گل صاحب نے کیا تھا جب اس نے برملا اظہار کر دیا کہ میں فرحت اقبال آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا کہ سر پھر آپ یوں کریں کہ میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں آئے، یہ تو مخالفین بھی میرے کہتے ہیں، رسپونڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہم نے غلط ریکارڈ بنا کر پیمنٹ شو کی ہے، مگر اب معاملہ آ گیا ہے آپ کی ذاتیات کا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور میں اسی ناپسندیدگی کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہوں، تو آپ بہتر ہے کہ میرا کیس کسی اور جج کے پاس بھیج دیں۔ تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ اس طرح جج نے کیس کو واپس بھیجنے میں کافی دیر لگا دی، اس کی بنیاد پر مجھے کمپلینٹ موو کرنا پڑی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف۔ تو وہ پھر الحمدللہ جتنی کمپلینٹس میں نے کسی جج کے خلاف کی ہیں، ہائی کورٹ کا ہو، سول کورٹ کا ہو، سیشن کورٹ کا ہو، تو تقریباً میری منظور ہوتی ہیں۔ اب اس میں خدائی راز ہے کہ جو میں کمپلینٹ کرتا ہوں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔
اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایویڈنس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جو میں پیش کرتا ہوں کہ وہ لا محالہ جج جو ہے اپنی سیٹ پہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہی ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 5 ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو آپ نے گھر بھجوایا۔ میں نے کہا میں نے نہیں بھجوایا، میں بہانہ بن گیا ہوں۔ اس میں جتنے بھی جج گھر گئے ہیں وہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے گئے ہیں، میں نے صرف نشاندہی کی تھی۔ اب نشاندہی کرنے میں میرا قصور بنتا ہے کہ میں کسی غلط عمل کو پوشیدہ رکھوں، اس کو ظاہر نہ کروں، یا پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو میں چھپا لوں، کیونکہ کوئی جج غلط کام کرے تو سوائے محمد نواز شریف کے کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ اب کہہ رہے ہیں نا نون لیگ والے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہی محاسبہ اگر اب کریں یا آنے والے وقت کے لیے کریں تو وہ ایک احسان ہوگا اس قوم پر۔ کسی جج کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ذاتیات پہ آ کے غلط فیصلے کرے۔ میرٹ پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں ہوتے، وہ تحمل سے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ چڑیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح انصاف کا خون کرے، انصاف کے نام پر انصاف کا خون کرے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ میرے دورانی سروس میں جتنی رقوم لوٹی گئی ہیں وہ مجھے تو نہیں ملی نا، جنہوں نے لوٹا ہے ان سے پکڑے مگر ان کو نہیں پکڑتے، الٹا مجھے کہتے ہیں جی آپ پیمنٹ لے چکے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرا بینک کہتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ ریکارڈ پہ لکھا ہے، گورنمنٹ نے ریکارڈ مینٹین کر لیا ہے۔ میں نے کہا لعنت بھیجو گورنمنٹ کی جنہوں نے ریکارڈ مینٹین کروایا ہے۔ جب گورنمنٹ کی اماؤنٹ کسی بینک میں نہ جائے تو اس کو آپ پیمنٹ نہیں کہہ سکتے، یہ تو فورجری ہے، بدماشی ہے۔ لہذا کئی جج صاحبان جو کہ محمد شان گل، مدثر خالد عباسی اور اس طرح کے بہت سارے جو جج ہیں، انہوں نے سرکاری حکام، سرکاری وکیل کا ساتھ دیا کہ ابھی پیمنٹ ہو گئی۔ بھائی کہاں پیمنٹ ہوئی، کس بینک پہ ہوئی ہے، کیا ہوا میں ہو گئی ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ لہذا یہ ثابت کیا میں نے کہ پیمنٹ ریکارڈ پر فرضی فوجری کر کے لکھی گئی ہے، کسی بینک کو نہیں بھیجی گئی، اور یہی بات سچ ہے۔ اس کو جناب جسٹس علی باقر نقوی صاحب نے پکڑا کہ واقعی بینک کو پیمنٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے ان کو جیل بھیجنا تھا 2014 میں، تو وہ پیوں پڑ گئے میرے اور کہنے جی معاف کر دیں، ہماری جان چھڑوا دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ جانے جج جانے، اب علی باقر نقوی جیسا جج تو پھر نہیں آئے گا نا، یہ تو وہ ہمارے اثاثہ ہیں جو کہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو سفارشی جج بھرتی ہو رہے ہیں، آپ پتہ نہیں 3 جنوری 2025 کو کون سے جج بھرتی کرانے والے ہیں، یہ بھی ایک ثانیہ پاکستان میں ہونے والا ہے۔ بغیر میرٹ کے مزید جج بھرتی ہوں گے جن کو نہ ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے، نہ ان کو کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جیسے وہ سیٹوں میں بیٹھیں گے تو وہی محمد شان گن بل جائیں گے، سلطان رائی کی طرح گنڈاسا لے کے بیٹھ جائیں گے، پھر کہیں گے جی ہماری مرضی ہم جو کچھ کریں۔ اس طرح کے جج بھرتی کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے حکومتوں کو، جوڈیشری کو، کہ ہم نے اچھے جج اس ملک کو دینے ہیں، وہ جج نہیں دے جو اب احسان چٹا کی طرح کہیں جی آپ کو پیمنٹ تو ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی کہاں ہوئی ہے پیمنٹ، آپ بتا دیں مجھے۔ یہ 23 اگست 2023 کی بات ہے، نہیں مانے۔ میں نے کہا جی آپ ایک افسر کو بلا لیں، کہتا میں تو نہیں بلاتا۔ اب 24 اگست 2023 کو اس نے کہہ دیا جی آپ غلط ہیں، آپ کا بینک غلط ہے، حکومت ٹھیک ہے۔ یعنی جو پیمنٹ نہیں ہوئی اس کو اس نے پیمنٹ ڈکلیئر کر دیا اور میرے خلاف فیصلہ دے دیا۔ میں نے پھر اس کو چیلنج کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں اس جج کے کیا اختیار ہے کہ جو پیمنٹ نہیں ہوئی اس کو یہ پیمنٹ کر دے یا پیڈ کر دے۔ تو یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی 23 اگست 2023 کو۔ پھر اس کا فیصلہ 24 اگست 2023 کو ہوا، 1 سال پہلے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط کام کر رہا ہے، وہ تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جج کا نہیں میں اس کو مانتا جو کہہ جی پیمنٹ ہو گئی ہے، ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی، جب پیمنٹ نہیں ہوئی تو آپ لکھے پیمنٹ نہیں ہوئی، مگر یہ نہیں لکھتا۔ پھر اس کو اللہ نے ایک موقع دیا، پتہ نہیں کیسے اس نے جج نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کی تھی 21 نومبر 2023 کو، تو پھر وہ غصہ نکالنے کے لیے اس نے پھر کیس دوسری عدالت سے، مزمل اختر شبیب صاحب کی عدالت سے منگوایا اور ڈسمس کر دیا۔ بھائی اللہ کے بندے تم کسی کو کام تو کرنے دو،
اب جسٹس علی باقر نجفی کی کورٹ میں یہ بیان دے چکے ہیں سرکاری وکیل کہ پیمنٹ ہم نے نہیں کی. اب جسٹس علی باقر نجفی جیسا جج تو میں نے کہا کہ نہیں آئے گا, اور حقیقت بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی اس سے ذاتی خوشی والی بات نہیں ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے, مگر اس نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کا کوئی جج نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی بیان دو میرے سامنے کہ ہم نے اس کو پیمنٹ نہیں کی. انہوں نے بیان دے دیا. اب جب یہ کیس 23 اکتوبر 2024 کو جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے پھر سنا, انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا, پیمنٹس ہو گئی ہیں, لہذا آپ کنٹمپٹ موو کریں, کیونکہ دھوکہ ہوتا ہے عدالتوں سے, لہذا دھوکہ دینے والوں کے خلاف کنٹمپٹ بنتی ہے. میں نے کنٹمپٹ کیس دائر کر دیا. اب وہ جو کنٹمپٹ کا کیس 23 اکتوبر 2024 کو سماعت ہوا, اسی روز انہوں نے نوٹس جاری کیا, انہوں نے 14 دن کا نوٹس کر دیا. 14 دن کے نوٹس کے بعد جواب آیا ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفس سے کہ جناب ہمیں اس معاملے سے دور رکھا جائے, کیونکہ وہ پہلے بیان دے چکے تھے علی باقر نجفی صاحب کو. انہیں اس میں غنیمت سمجھی. انہوں نے کہا جی ہم پہلے اپنا بیان دے چکے, ہم اس سے بیان پہ ہی قائم ہے, یعنی ہم نے پیمنٹ نہیں کی. اب جو پیمنٹ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیمنٹس نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ وہ پیمنٹس نہیں ہوئی. مگر یہ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے جب پیشی لگی تو اس نے دیکھا کہ یہ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب نے کیس کو لیفٹ اوور کر دیا ہے, اور اس کو موقع مل گیا ہے کہ کیس فری ہو گیا ہے. لہٰذا اس نے وہاں پہ ادھم مچایا, اہلکاروں کو بلایا, کہہ رہا جی یہ کیس مجھے دو. میں نے کہا جی سینئر جج نے منع کر دیا ہے کہ یہ کیس جسٹس عابد حسین چٹھا کو نہیں دینا. کہہ رہا جی وہ جس نے آرڈر کیا ہے سردار سرفراز ڈوگر صاحب سینئر جج نے, وہ تو چلے گئے ہیں, لہٰذا یہ کیس مجھے دیا جائے. انہوں نے کہا جی وہ چلے گئے ہیں لیکن مسعود عابد نقوی صاحب موجود ہیں, ان کی اجازت کے بغیر ہم یہ کیس آپ کو نہیں بھیج سکتے, کیونکہ سینئر جج ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرتا ہے, ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی. مگر کیونکہ وہ دماغ ہو چکا تھا جسٹس عابد حسین چٹھا, اس کے دماغ میں صرف انتقام تھا کہ فرت اقبال اس کے خلاف کمپلینٹ کیوں کی 2023 میں. تو اس نے پھر جو ہے کیس منگوایا میرا, اور 28 نومبر 2024 کو اس نے کیس پھر ڈسمس کر دیا, اور یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی کیس ڈائری نہ کیا, یعنی اپیل کا حق بھی ختم کر دیا. اب پاکستان کا یہ نظام ہے کہ عابد حسین چٹھا صاحب جیسے لوگوں کو انہوں نے اتنا سر پہ چڑھا دیا ہے کہ وہ ذاتی بدماشی پہ اتر آیا ہے. حالانکہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ محمد حسین چٹھا کا پوتا ہے اور ایک اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے. میں نے کہا جی اس کی کرتوت تو دیکھے, تو جو جسٹس مزمل اختر شبیر کا کیس ہے اس کو کرنے دیں فیصلہ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر پیمنٹس ہوئی ہیں میرے بینک میں تو وہ بھی مزمل اختر شبیر, وہ سینئر جج ہیں, وہ پتہ ہے ان کو, حالانکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کیس سن رہے ہیں. اور 2020 میں تو جسٹس مزمل اختر شبیر نے لکھوا لیا تھا ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفیسر سے, ریٹرن رپورٹ ہے کہ ہمیں پیمنٹ مزید کرنی ہے, محکمہ ہمیں کلیم دے, ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں جو کلیمز ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفس نے خود تیار کر کے بھیجے ہیں. وہ جو ایک نمائندہ ہے غلام یاسین, محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیٹیگیشن کو ڈیل کرتا ہے, DEO سیکنڈری کا وہ چہیتا ہے, اس کو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس نے بائی ہینڈ ان کو کہا یہ فرد اقبال کے کلیمز ہیں, بلز ہیں, ان کو فارورڈ کروا دو. وہ مہینے کے بعد اس نے کہا جی کیونکہ فرد اقبال نے FIR کٹوائی ہوئی ہیں, محکمے سے بگاڑی ہوئی ہے, لہذا وہ نہیں مانتے اس کا کام کریں. اب حکومت بھی مجبور ہو گئی ہے, وہ رشوت خوروں کے کہنے پر عمل کر رہی ہے, یعنی جو رشوت لینے والے ہیں وہ ہی نہیں چاہتے کہ فرد اقبال کو مزید رقم ملے. آج بھی میں رشوت دے دوں تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے, مگر میں کیونکہ رشوت نہیں دیتا, اور یہی بات میں نے آج کی تھی اعلیٰ حکام سے, اعلیٰ ترین اتھارٹیز سے, خاص طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان, اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے تمام جتنے اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی پتا ہے. ابھی میں لاہور میں گیا تو میں نے چیف جسٹس صاحبہ کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ خاموش. اس کو پتا ہے کہ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کے امیر ترین شخصیت ہیں, اگر اس نے جج کے عہدے سے ہٹا بھی دیا یا ہٹوا دیا تو یہ پھر بھی جو ہے
اتنا امیر ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکے۔ اس پیغام کو شیئر کریں کہ کوئی بھی جج جو بھی بھرتی کریں دیکھ بھال کر کریں، جب بھی کوئی ایسا کام کریں پوری ایمانداری سے کریں، اور اس بندے کی سفارش کریں جو جج بننے کے اہل ہے۔ اگر اہل نہیں ہے تو اس کی سفارش نہ کریں۔ خدا را پاکستان کو بچائیں۔ میرا مقصد رشوت کا خاتمہ ہے، سفارش کا خاتمہ ہے۔ میری جتنی محنت 40 سال کی جو میں محنت کر رہا ہوں عدالتوں میں، آپ عدالتی ریکارڈ میں دیکھ لیں کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کے خلاف، میں نے کہا میں ہر حکومت کے خلاف ہوں، کیونکہ رشوت سفارش اس کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے گی پاکستان کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، ترقی بھی ہوگی۔ صرف رشوت اور سفارش اگر چلے گی تو نااہل لوگ اوپر آئیں گے اور وہ جو ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو میں اسی پیغام کے ساتھ، اگر محب وطن آپ بنتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رشوت اور سفارش کا خاتمہ پاکستان سے ہو، تو آپ میرا ساتھ دیں اور یہ پیغام شیئر کریں کہ آئندہ کوئی بھی جج جو بھی بھرتی کریں ایسا بھرتی کرے جو اس کو بننے کی اہلیت اور ٹیسٹ انٹرویو کا نظام رائج کرے۔ جن کو CRPC CPC میں بوری نہیں ہے اس کو جج بنا دیتے ہیں۔ اب کتنے جج ہیں جو کہ چپ کر کے جو ہے نا وہ بھرتی ہو گئے ہیں اور وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں کس کو؟ اپنی اسٹینوں کو، یار اس طرح بھی کر لو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں ڈکٹیشن کے لیے، وہ خود ڈکٹیشن نہیں دلوا سکتے، جب فیصلے لکھواتے ہیں تو کسی اور سے فیصلے لکھواتے ہیں اور اس کا پر اپنے دستخط کرتے ہیں۔ یہ باتیں مجھے لاہور سے پتہ چلی ہیں، میں ان وکلاء کا نام بھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ بریف کیا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پیغام کو شیئر کریں اور جسٹس عابد حسین چٹا کے خلاف دی گئی شکایات پر فیصلہ ہونے دیں، اور جو جسٹس علی باقی ندوی کی فائنڈنگ ہیں، ان کے فیصلے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونے دیں۔ اس سے بہتر جج میں نے نہیں دیکھا جو سچ کو گلوا لیتا ہے۔ آج تک مجھے ایسا جج نہیں ملا جس نے سچ کو مخالف کے منہ سے نکلوایا ہو، لکھوایا ہو۔ لہذا جسٹس علی باقر ندوی صاحب کو میرا سلام، امید ہے کہ وہ میرا کیس پٹ اپ کریں گے کیونکہ آج کل وہ چیف جسٹس ہیں عارضی طور پر، اور جو جسٹس عابد حسین چٹا صاحب نے بیان زبردستی ایک سازش کے تحت دوسروں کے مخالفوں کے منہ سے نکلوایا ہے جھوٹا بیان، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ اب معاملہ میرا اور عابد چٹا کے درمیان ذاتی دشمنی کا بن گیا ہے۔ اب پتہ نہیں، میں نے تو اللہ سے دعا کی یا اللہ دونوں میں سے ایک کو اٹھا لے، جو بھی سچا ہے اس کو دنیا میں قائم رکھ اور جو جھوٹا ہے اس کو دنیا میں اٹھا لے۔ اب دیکھیں میں جاتا ہوں یا میرا مخالف عابد حسین چٹا اس دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ میں نے دعا یہی مانگی ہے کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ جو جھوٹا ہے اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کا نظام نہیں کر سکتا۔ میں نے رقم نہیں لی بینک سے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، اور اکاؤنٹ آفس بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں پیمنٹ نہیں کی۔ غلطی سے جو ہو گیا اس کو معافیا مانگتے ہیں، مگر عابد حسین چٹا کہتا نہیں جی پیمنٹ ہو گئی ہے، پیمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ ہر جگہ پہ یہ بات پھیلا رہا ہے، اس کو روکیں، اس کو کہیں کہ دشمنیاں جو ہیں وہ نسلوں تک چلتی ہیں۔ آپ مہربانی کریں، اپنی نسل کو بھی بچائیں، میری نسل کو بھی بچائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس پیغام کو شیئر کریں، اور جسٹس جو ہمارے چیف ہیں شریعہ آفریدی صاحب، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کو کہیں کہ وہ فوری طور پر جسٹس عابد حسین چٹا کے خلاف دی گئی شکایت سال 2023 کا فیصلہ کریں۔ اگر نہیں کرتے تو جواب دے دیں کہ ہمیں نہیں کرنا۔ یہ بات کلیئر ہے کہ یہ دشمنی بڑھائی گئی ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی وجہ سے بڑھائی گئی ہے۔ اگر وہ فیصلہ 2023 میں کر دیتے تو اس کا مسئلہ سیدھا ہو جاتا۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیمنٹ نہیں لی، اور یہ غلط بات لکھ کے گیا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے، اور اس نے خود لکھی ہے، مجھے پتا ہے، میرے سامنے انہوں نے کہا جی ہمیں پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ کہہ رہا جی نہیں آپ مت دیں اس کو مزید پیسے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے پیسے لیتا ہے۔ آج تک بھی میرے ساتھ اس نے وہی 28 نومبر 2024 کو دکھایا ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بندہ میرے مخالف ہے ذاتی طور پر۔ آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ 10 گالیاں نکالے گا۔ میں نے بندوں کو بھیجا ہے اس کے پاس،
کہتے وہ بندہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا اس بندہ کو سرٹیفکیٹ لے کے پاکستان میں رہتا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. رشوت خور زیادہ اچھے لگتے ہیں نا تو آپ ان کو اپنی جھولی میں بٹھائیں. میں تو رشوت خوروں کے خلاف ہوں, میں تو ان کو جیلوں میں بھجوانے والا ہوں. اندازہ لگا لیں آپ, اتنے 40 سالوں میں نے جیلوں میں بھجوائے ہیں رشوت خور. پوچھ لیں, میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں کتنے بڑے بڑے ہاتھ ڈالا ہے. آپ رسپونڈنٹس کے نام دیکھ لیں, میرے کیسوں میں جتنے رسپونڈنٹس ہیں اس میں کئی آپ کو رشوت خور ملیں گے. بہرحال میرا یہ پیغام آپ شیئر کریں, اور یہ میرا مشن ہے جب تک میری سانس میں, اس لیے اللہ مجھے بچا لیتا ہے رشوت خوروں کے ظلم سے, ناانصاف. جتنے بھی میرے مخالفین سارے اللہ نے اٹھا لیے ہیں, میں آپ کو لسٹ بھی دکھا سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے زندگی دی ہے, میں اللہ کا احسان مند ہوں, اور میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو میری نصرت ہوتی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. میرا پیغام شیئر کریں تاکہ میرے جیسے لوگ پھر کھڑے ہو جائیں, میں رہوں یا نہ رہوں, رشوت کے خلاف مہم چلتی رہے. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر معزز جج فیصلہ کرنے سے پہلے بینک سے پوچھے کہ اس نے پیمنٹ کی ہے یا نہیں. السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کو جو ویڈیو تھوڑی سی اور اس کے ساتھ آڈیو کی جو ریکارڈنگ آپ نے سنی ہے, وہ دراصل ایم بی کو کم سے کم رکھنے کے لیے میں نے کچھ ویڈیو اور اس کے ساتھ آڈیو ایڈ کی ہے. تو یہ تمام آڈیو میری ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں. آپ اس کو دل کھول کر شیئر کریں, کیونکہ ملتان اور لاہور کے میڈیا کے جو ارکان ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا, کہتے جی ہم نے اپنے چینلز بند نہیں کرانے, آپ کی جو ویڈیوز انٹرویو جو آپ نے اپلوڈز کیے ہیں اور جو ہمیں بھیجی ہم ان کو نہیں چلا سکتے. میں نے کہا جی میں اس کام میں رشوت لیتے تھے, اور حتیٰ کہ حکمرانوں کو بھی میں نے چیلنج کیا تھا, جو میرے اخبارات میری خبریں شائع کر چکے ہیں, ان کے مجھے تراشے میرے پاس ہیں, چیلنج کیا تھا کہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی, اور اس کے بارے میں میں نے کام بھی کیا اور کر کے دکھایا. لہذا میری جو بھی کوشش ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے. کسی کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے, نہ لگے تو پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, میں کسی کی سوچ پہ پیرے نہیں بٹھا سکتا. مہربانی کریں, شیئر لازمی کر دیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اویئرنیس ہو, نفرت کرنے لگ جائیں رشوت خوروں کے خلاف, رشوت کے خلاف. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. شیئر فرما دیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند آ جائے اور وہ آپ کا اسپیشل شکریہ ادا کرے.